السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان کے کل 29 حروف ہیں۔ یہ 29 حروف تمام کے تمام عربی زبان کے لہجے میں ہی پڑھنا ضروری ہے، پشتو یا اردو یا کسی اور زبان کے لہجے میں نہیں پڑھنا۔ ان 29 حروف میں سے ہم نے صرف پہلا حرف پڑھا تھا، امید ہے وہ آپ نے اس کی مشق کی ہوگی اور سیکھا ہوگا۔ یہ پڑھا جاتا ہے الف، مختصر سا، آخر میں اس کی فا کی آواز ہے۔ اچھا، یہ نہ تو الیف نہ الف وغیرہ، یہ جتنے غلط پڑھنے کے طریقے ہیں یہ کل بتائے گئے تھے۔ آج ہم جو اگلا حرف پڑھیں گے تو یہ سارے حروف چھوڑ کر آخری والے سے پہلا والا جو حرف ہے یہ پڑھیں گے۔ یہ حرف ہے حمزہ، اس کا نام ساتھ لکھا ہوا ہے حمزہ، حمزہ۔ اچھا، یہ جو لڑکے کا نام ہے حمزہ، جو ہم کہتے ہیں حمزہ، تو یہ وہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کے شروع میں جو آواز ہے ہ، یہی آواز اس کے آخر میں بھی ہے، کیونکہ دیکھیں شروع میں بھی ہا لکھا ہوا ہے، آخر میں بھی ہا لکھا ہوا ہے۔ شروع میں بھی ہ کی آواز ہے، آخر میں بھی ہ کی آواز ہے، ہم زہ، ہم زہ۔ یہ ہ کی جو آواز ہے یہ نکلتی ہے گلے کے آخری حصے سے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جو ہڈی ہے اس کے ساتھ ملتا ہے، وہ اس والے حصے سے یہ ہ کی آواز نکلتی ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ہم زہ، ہم زہ۔ پڑھا بھی پھر شارٹ سا جاتا ہے، مختصر سا پڑھا جاتا ہے، زیادہ ہم زہ اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، ہم زہ۔ اچھا، یہ جو کل والا حرف ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے یہ والا حرف حمزہ کیوں پڑھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جا کر الف اور حمزہ میں کچھ مناسبت سی ہے، یعنی کچھ ایک جیسی ہی باتیں ہیں، بلکہ مکمل ایک جیسے ہی بن جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ الف جب تک بالکل اکیلا ہو تو اس کو الف کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی الف کے اوپر نیچے کوئی اعراب آ جائے، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش، اور سکون جزم جسے بھی کہتے ہیں، جسے پشتو میں غڑوندئی بھی کہتے ہیں۔ اعراب میں سے کوئی بھی علامت الف کے اوپر آ جائے تو اس کا نام الف نہیں رہتا، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ یہ حمزہ بن جاتا ہے بالکل جیسے یہ والا حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سادہ سی بات یہ سمجھ لیں کہ الف پر اگر زبر ہو اور اس حمزہ پر بھی زبر ہو تو یہ دونوں ایک جیسے ہی پڑھے جائیں گے، یہ بھی پڑھا جائے گا حمزہ زبر، یہ بھی پڑھا جائے گا حمزہ زبر۔ اچھا، ان دونوں سے پیدا ہونے والی جو آواز ہے وہ بھی ایک جیسے ہوگی، جیسے حمزہ زبر ا، اس سے بھی حمزہ زبر ا، دونوں سے ا کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ اگر الف کے نیچے زیر آ جائے تو یہ پڑھا جائے گا حمزہ زیر، یہ بھی پڑھا جائے گا حمزہ زیر، اور دونوں سے پیدا ہونے والی آوازیں کیا ہوں گی؟ ای، اور یہاں سے بھی ای۔ بس یہ دونوں حروف آسان سے حرف ہیں، ہاں ان میں سے کچھ جو ایک جیسی باتیں ہیں یہ سمجھنے کے ہیں، بس یہ کچھ دہرا لیں، بار بار سن لیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ آپ جتنا بھی ہر حرف کی مشق کرتے ہیں، بار بار اس کی بات کو سنتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھولیں گے اور آپ کی زبان چل پڑے گی ان حروف پر۔ آپ اتنے ہی مشق کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔